السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، گزشتہ روز ایک پرشور اور احتجاج سے بھرے اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وفاقی بجٹ پیش کر دیا ہے۔ اب اس بجٹ کو لے کے کچھ طبقے تعریف کر رہے ہیں کہ حکومت وقت نے دو سمت میں کچھ اچھے اقدامات دیے، بٹ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اسے ہدف تنقید بنا رہے ہیں، اور کہنا ان کا یہ ہے کہ ایک تو حکومت کے پاس کوئی زیادہ اسپیس تھی نہیں اس حوالے سے کوئی اچھا بجٹ لے کے آتی، کیونکہ IMF ڈائریکٹڈ بجٹ تھا، اور ساتھ میں جو ضروری اقدامات کیے جانے تھے وہ مسنگ ہیں، اور اگر کچھ ریلیف ملا بھی ہے تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ عمرہ طبقے کو ملا ہے۔ گویا کہ کہا جاتا ہے کہ ایلیٹ کا بجٹ ہے، کیونکہ عام آدمی کے لیے اگر دیکھا جائے تو تنخواہ دار آدمی کے لیے جو تنخواہوں میں یا پینشن میں اضافہ ہے وہ محض 7% ہے۔ تو آج ہم نے کہا کہ کیوں نہ حکومت وقت، ساتھ میں اپوزیشن اور پھر بزنس کمیونٹی کا اس کے اوپر ایک لیا جائے، وہ اس سارے بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آنے والا جو مالی سال ہے اس میں عوام کے لیے کچھ ریلیف بھی ہے یا اگین ایک آزمائش ہے جو پیچھے بھی عوام بھگتتے رہے اور آگے بھی یہ جاری رہے گی۔ تو ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے رانا عاطف صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں گل اصغر خان صاحب، آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں اور استحکام پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے سردار طاہر محمود صاحب، چیمبر آف کامرس اسلام آباد کے آپ صدر ہیں، آپ کا بھی شکریہ سر، آپ آئے۔ رانا صاحب، گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں، بڑی تنقید آپ کرتے ہیں، اور آپ کے چیئرمین نے بھی، آپ نے ابھی ساؤنڈ بائٹ میں سنا کہ جی کچھ نہیں ہے، تعلیم کے لیے کچھ نہیں لکھا گیا، صحت کے لیے کچھ نہیں لکھا گیا، لیکن اگین کل کی تقریر میں ان کا اس سے پہلے جو اقتصادی سروے پیش کیا کہ جی ہماری معیشت کا دیکھ کے حجم کتنا بڑھ گیا ہے، 452 ارب ڈالر کی اپنی معیشت ہو چکی ہے پاکستان کی، اور آپ پتہ نہیں کہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ پھر آپ جو ریزرو چھوڑ کے گئے تھے PTI کی حکومت، شاید کہیں 2.5-3 ارب ڈالر تھے، اب وہ کہیں 18-19 پہ جا پہنچے ہیں سر۔ اور ساتھ میں یہ کہ انہوں نے میکرو اسٹیبلٹی کو بھی میک شور کیا ہے، بیلنس آف پیمنٹ بھی ٹھیک ہی رہا ہے۔ تو کیا کہیں گے سر، انڈیکیٹرز تو بہتر ہیں، اب جو انہوں نے گروتھ کا بھی رکھا ہے 4%، 3.7 اب بھی انہوں نے اچیو کیا ہے، اوور آل ٹھیک نہیں ہے ویسے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بالکل ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک جو خیر بڑا مناسب لفظ ہے، بالکل طبعی ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں پچھلے 4 سالوں کے اندر انہوں نے جس قسم کے ٹیکسز لوگوں پہ لگائے، میرا خیال ہے اب ٹیکس کی ڈکشنری کے اندر وہ ٹیکس ہی ختم ہو چکے تھے جو انہوں نے لوگوں پہ لگانے تھے۔ دیکھیے اب لوگوں کو تو انہوں نے مار دیا تھا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں جس کو یہ ٹیکس ریلیف کہہ رہے ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے اس میتھ کو بریک کر دیتا ہوں۔ دیکھیے انہوں نے انکم ٹیکس ریلیف دیا سیلریڈ کلاس کو، یہی انہوں نے جو زیادہ پورٹرے کیا وہ یہی ہے۔ اس سال انہوں نے 660 ارب روپیہ انکم ٹیکس سیلریڈ کلاس سے اکٹھا کیا، اور ریلیف آپ کو 50 سے 60 ارب روپے کا یہ ریلیف بنتا ہے۔ فار ایگزامپل جو ٹیکس ریلیف شروع ہوتا ہے وہ 2 لاکھ روپے جو ماہانہ کمانے والے لوگ ہیں وہاں سے ریلیف شروع ہوتا ہے، اس سے نیچے تو کوئی ریلیف نہیں ہے۔ تو مجھے شرائع صاحب مجھے آپ بتائیں کہ اس ملک میں 2 لاکھ روپے ماہانہ انکم جو آمدنی والے لوگ ہیں ان کی تعداد جتنے آپ کے امپلائڈ لوگ ہیں اس کا 1% بھی نہیں ہوئے گی، ہارڈلی یا شاید 1% بھی نہیں، 1% بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں منیمم ویج آپ نے 40 سے 44 ہزار کی ہے، 10%، وہ بھی انفورسمنٹ حکومت سے کبھی نہیں ہوئی آج تک، وی آل نو دیٹ۔ اس کے بعد یہ 50 سے 60 ارب کی یہ ایک ریلیف ہے صرف۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اندر حکومت نے 250 ارب روپیہ وہاں سے لوگوں کی جیبوں سے نکالنے کا پورا پروگرام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آئل پرائسز کریش بھی کر جائے نا تو پاکستانیوں کو اگلے 1 سال 300 روپے لیٹر سے نیچے پیٹرول نہیں ملنا، کیونکہ کم از کم ان کو 150 ارب روپیہ جو لیوی کی مد میں دینا پڑے گا نا، 1750 ارب روپیہ اکٹھا کرنے کے لیے 150 روپیہ، تو ایک سائڈ سے آپ نے 50 ارب کا ریلیف دیا، دوسری سائڈ سے آپ نے 250 ارب روپیہ لوگوں کی جیبوں سے نکال لیا۔ سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ آپ اس میں بھی اور آپ نے جو ٹیکس فری انکم تھی اس کو آپ نے 2017 کے لیول پہ ہی رکھا ہوا ابھی بھی 6 لاکھ روپے۔ مجھے بات بتائیں کہ 6 لاکھ روپیہ انکم پہ جو 2017 میں ہوئی سلیب ریوائز ہوا ہے، جو آپ کا لوئر سلیب ہے جو بالکل ٹیکس ایگزمپٹ ہے، اس کو آپ نے کیا ہی نہیں، آپ اس کو 18 لاکھ پہ کرتے، آپ یہ ریلیف ہوتا۔ پیٹرولیم لیوی کو آپ 1000 روپیہ، حالانکہ 1000 بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارے دور کے اندر 200 ارب روپیہ تھا، ملک بہت اچھا چل رہا تھا، اور ملک چل اس لیے رہا تھا کہ آپ نے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا ہوا تھا۔ تو دوسری بات تو یہ ہوگی۔ تیسری بات انہوں نے جو آپ نے کہا معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں، یہ ویسے ایک مذاق ہے، یہ اکنامک ٹیم بھی مذاق ہے، یہ حکومت بھی ایک مذاق ہے۔
पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इन्होंने IMF भी तारीफ करते हैं, बाकी भी करते हैं दूसरा। अगर वैसे IMF तारीफ करता है क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा प्रोग्राम इन्हीं लोगों ने किए हैं, तो वो तो रेगुलर इनके कस्टमर हैं, तो उन्होंने अपने रेगुलर कस्टमर की तो तारीफ ही करनी है ना, ठीक है। तारीफ आवाम ने करनी है ये, क्योंकि ऑब्वियसली ये आवाम के वोटों से आई नहीं हो, तो इसलिए इनको आवाम की तारीफ चाहिए नहीं इनको। अगर आवाम के वोटों से आए तो इनको तारीफ तो आवाम की चाहिए थी। तो इन्होंने पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे में कहा था, और अभी आप देख सकते हैं कि $1824 पर कैपिटा इन्होंने इनकम कही थी। इस साल इन्होंने कहा जी कि नहीं वो $1824 नहीं थी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो कहीं से आ नहीं रही थी। तो इन्होंने कहा कि वो जो नंबर था, क्योंकि वो तो पुराना नंबर लोग भूल जाएंगे, तो वो $1751 था। इस साल हमने $1,101 की हमने यहाँ से इन्होंने $150 पर कैपिटा, ये इंप्रूवमेंट है। हालांकि मेरा 1824 है। और जो इन्होंने इकॉनमी का एक तो ये एनोमली है, ये बल्कि एनोमली क्या, ये तो इन्होंने गलत बयानी की है। उसके बाद इन्होंने जो GDP का नंबर है वो इस साल का ले लिया है, आबादी का नंबर साल पहले का ले लिया है। तो जो रियल आपकी पर कैपिटा इनकम है वो बड़ी नहीं है, वो कम हुई है, और वो कम हुई। अच्छा, और अगली बात आपने बात की हुकूमत ने एक्सपेंडिचर साइड पे तो कुछ भी नहीं किया। रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट है, वो तो बड़े हैं शायद, वो $100 पे इन्होंने बढ़ा लिया। मुझे आप बताएं कि इन्होंने किस चीज़ के अंदर अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया है। और टैक्सेस की बताऊँ क्या बात है, अब देखें पिछले साल FBR जो अपना टारगेट है वो 1000 अरब से शॉर्टफॉल है, ऐसे ही है, ठीक है। और अगर इस साल का जो इनका टारगेट है, जो इस साल हमने जो इस 2026 के माली साल में जो हमने अचीव किया, और जो 2027 के माली साल के अंदर जो हमारा तखमीना है, उसके अंदर 2300 अरब रुपए का गैप है। और हुकूमत ने ये कहीं नहीं बताया कि वो 2300 अरब रुपया आना कहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ वो आना कहाँ से, सिर्फ आपको एक मिनट चाहिए। वो आएगा इन्फोर्समेंट से, ये कारोबारी लोगों को ब्लैकमेल करके, हैरासमेंट से आएगा ये पैसा। और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी यहाँ रुकेगी नहीं, ऊपर जाएगी आपके ख्याल में? आप मेरी बात आज लिख लें आप। ये पिछले साल इन्होंने 1468 अरब रुपया का तखमीना लगाया था, 1500 से क्रॉस कर गए हैं। तो इस साल ये 1700-1750 पे रुकेंगे नहीं, ये 1800 से भी ऊपर जाएंगे। तो ये अब आता है ना, थोड़ा सा आगे भी बढ़े ना, फिर आपकी तरफ आएंगे। ये तो एक लंबी फहरिस्त है जी। गुलस्कर साहब, इनफैक्ट एक तो ये जो कहा जा रहा है कि शायद आप टैक्स लेवी मजीद आगे बढ़ाएंगे क्योंकि और आपके पास कोई तरीका नहीं है गैप को पूरा करने के लिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंटली PSDP नीचे सारा जो सूबों के अंदर तरक्याती प्रोग्राम थे आपने तो बिल्कुल फारिग कर दिए। NFC वार्ड को रिविज़िट किए बगैर ये करना तो थोड़ा सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, क्योंकि इस पर तो बिलावल साहब नाराज़ थे। जो 3 बजे बजट आपने पेश करना था, सर हम पार्लियामेंट में बैठे थे, 5 बजे तक तो पार्लियामान में नहीं आ रहे थे, तो कंसल्टेशन कहाँ रही? फिर अगेन बार बार आप भी तरकीद करते हैं टैक्स बेस नहीं बढ़ाया जा रहा। आपने भी तो वही काम अभी तक नहीं किया ना सर। तो इसी तरह गैप्स को पूरा करते रहेंगे जैसे अब हो रहे हैं, और इसी तरह आप सूबों के फंड्स काटते रहेंगे। देखें शिराज साहब, अपोजिशन का तो काम है तनकीद करना, और वो करते रहेंगे। मेरी अपनी ज़ाती राय है, और वो मैं जवाब प्लीज़ देता हूँ। देखें, आप हालात देखें दुनिया के, जंग ज़्यादा हालात हैं। आप सिचुएशन देखें कि अगर शायद आपने वो विजुअल्स नहीं देखे, जब ये पेट्रोल ये अपनाए हरमस जो है वो क्लोज़ हुई, तो पूरी दुनिया का जो इवन ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में वहाँ पे लड़ाई हाथापाई हो रही थी। आपके ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में हाथापाई हो रही थी। हमने 128 बिलियन रुपीस की सब्सिडी दी उस टाइम, और उस टाइम आवाम को रिलीफ दिया। आज के जो अवेलेबल जो देखना तो ये होता है कि इस बजट के हालात में आया है। इसी साल जो आपकी जो सिचुएशन बनी पूरी दुनिया के अंदर, आपने देखा ना, हमें आप आइसोलेशन में ना देखें, हमें आप पिछले 2 साल से देखें जो एक कंटिन्यूटी चल रही है। जब हमने ये टेक ओवर की गवर्नमेंट, तो $4 बिलियन का आपका रिज़र्व था। हम उसको आज $17 बिलियन का जो है आज आपका रिज़र्व जो है वो खड़ा हुआ है। तो ये वैसे नहीं हो गया। अब जी हमारे भाई फरमा रहे थे कि जी आपने तो देखें जो मैक्सिमम स्लैब है वो खुद ही कह रहे हैं कि 50,000 रुपये इनकम वाली है मंथली, तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं है, या तो हमने उसके ऊपर कोई टैक्स नया लगाया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आए, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। सर, अरकान पार्लियामान की तनख्वाह में 150% इजाफा, और सरकारी मुलाजिमीन को आप 7% दे रहे हैं सर। तो ये जब आप असेसमेंट करते हैं कि महंगाई के असरात पड़े हैं,
تو آپ پہ تو 150 گنا پڑے ہیں اور عام آدمی 7% میں کام چلا لے گا. دیکھیں وہ پچھلے 10 سال سے ارکان اسمبلی کی کوئی تنخواہ نہیں بڑھی تھی، اور وہ خالی کوئی گورنمنٹ کے ارکان اسمبلی کی نہیں بڑھی، وہ اپوزیشن کی بھی بڑھی ہے. ملازمین کی بھی 10% بڑھتی ہے. اگر وہ آپ ایوریج نکالیں گے تو وہ بھی 7% ہی وہ بھی 7% ہی بڑھے گی، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں بڑھی. تو یہ اگر آپ خالی دیکھیں، ہم نے اس چیز پہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اکانومی کا پہیہ کیسے چلانا ہے. دیکھیں سب سے بڑی اپوزیشن کی تنقید ہمارے اوپر یہ آتی تھی کہ جی 40 انڈسٹری جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، آپ اس کو چلنے نہیں دیتے تو 40 انڈسٹری چل نہیں رہی. 40 انڈسٹری جس میں آئرن کا بزنس ہے، جس میں ٹائلز کا بزنس ہے، جس میں سیمنٹ کا ہے، سٹونز کا ہے، ٹمبر کا ہے. تو ہم نے دیکھیں آپ کہاں سے کہاں تک 50% جو ہے ٹیکسز کو جو ہے ہم نے ریوزٹ کیا. اور ہم نے IMF کے دیکھیں پچھلی گورنمنٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا جب PTI کی گورنمنٹ تھی تو سب کوئی کہہ رہے تھے کہ IMF کے پاس چلے جائیں. اس وقت اسد عمر صاحب لے کے بیٹھ گئے اور جس سٹیج کے اوپر انہوں نے جا کے کیا اس کے اثرات پھر پورا پاکستان آج تک بھگتے ہی جا رہا ہے. تو کون سی، یا تو یہ کہہ رہے تھے نا جی IMF کے بڑے ریگولر کسٹمر ہیں، تو آپ بھی تو کسٹمر رہے ہیں. کسٹمر تو تسی بھی رہے، لیکن لوگ کہتے ہیں تسی وائلیشن بھی کیتے ہیں، کرنا تھا تو پہلے کر لیتے. ہم نے ان کے باوجود ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، بیٹھے، ہم نے کہا یار اس کو 1.25 پہ لے آئے 2.5% سے، اور پھر 5.5 سے 2.75% پہ. اب آنے والے وقت میں دیکھیں اس ٹائم 2 ہماری چل رہی تھی، ایک یہ رکا ہوا تھا، دوسرا ہماری اس ٹائم $5 بلین کی جو ہے IT ایکسپورٹ تھی. تو وہ ہم نے اس کو اگر نیکسٹ 3 ایئرس کے لیے وہ جو ایکسپائر ہو رہا تھا اب 30 جون کا، وہ بھی ہم نے بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا. صحیح. تو اس کو ہم نے نیکسٹ 3 ایئرس کے لیے اس کو بھی ہم نے وہ کر دیا. اچھا اب آپ PSDP پہ آ جائیں. ہم نے جو ہے وہ 1000 بلین، اس کے مشکل ترین جو بجٹ تھا اس کے باوجود ہم نے 1000 بلین رکھا. ہم نے انفراسٹرکچر کے لیے جو ہے وہ کوئی 275 بلین تو صرف یہ جو ہماری منسٹری ہے NHA میں اس میں ہم نے رکھا. بلوچستان کے لیے ہم نے 100 بلین جو ہے اپ فرنٹ رکھا. تو یہ ایک ایسے اقدامات ہیں جس میں کوئی اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا. اور ہم اس ساری سچویشن میں جو ایک بجٹ، میں نے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کوئی دودھ کی نہریں جو ہے وہ بہا دیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں مشکل حالات میں یہی ہو سکتا تھا، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. اگر بزنس کمیونٹی کو بیٹھ کے نا ریئل اسٹیٹ کی آپ بات کرتے تو سردار صاحب اس سے زیادہ بہتر تو کوئی شخص ہو نہیں سکتا کہ جو بتائے کہ جو کل آپ نے ڈاکومنٹ عوام کے سامنے رکھا ہے ریئل اسٹیٹ کو لے کے یا باقی سیکٹرز کو، وہ کتنا ایگزمپلری ہے. سردار صاحب لگتا ہے کہ جتنی سپیس تھی اس کو بیسٹ یوٹیلائز کر کے اس سے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا تھا، یا آپ کی جانب سے جو تجاویز، کیونکہ حکومت کا کلیم تو یہ ہے کہ ہر سیکٹر کو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کے بعد ہم نے ڈاکومنٹ تیار کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. میرے خیال سے جو اسپیس اویلیبل تھی اس میں کسی حد تک تو بجٹ بہت ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے. کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو گزشتہ 2 سال سے، پچھلے سال فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 3% ختم کی تھی، پھر اسٹیمپ ڈیوٹی 4% سے 1% کی تھی. اس کے بعد 7E جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں وہ اس وجہ سے ختم ہوا کہ گورنمنٹ نے اس کو اپوز نہیں کیا، تو وہ بھی ختم ہوا. اس سال اب ٹرانزیکشن کاسٹ جو تھی اس کو کم کرنے کے لیے جو سیلر اور بائر دونوں کے ٹیکسز ہیں ان کو 50% تک ریڈیوس کیا گیا ہے. جو فورن ایسٹ کے اوپر CVT تھا 1%، یعنی کسی پاکستانی نے یہاں پہ پراپرٹی بائی کی، جب سیل کر کے پیسہ ریپیٹریٹ کیا وہاں جا کے بائی کی تو وہ اس کو 1% CVT دینا پڑتا تھا. تو وہ ختم کر دی گئی، وہ ختم کر دیا گیا. تو یہ کچھ اچھے اقدامات بھی ہیں. اور سپر ٹیکس جو ہے اس 50 کروڑ روپے تک، 15 سے لے کے 50 کروڑ روپے تک اس میں بھی ایز آؤٹ کیا ہے، اس کو ختم کیا ہے. لیکن ہم نے جو دیکھا کہ جو بات ہو رہی تھی کہ ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی طرف ہم جائیں گے، اس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں ایسے اس بجٹ میں اقدامات نظر نہیں آئے جس کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، یعنی ہمارا پچھلی دفعہ ٹارگٹ تھا $35.3 بلین کا، اور 28 بلین ابھی تک ہم اچیو کر چکے ہیں 11 منتھس میں. یہ 30 تک چلا جائے گا. تو ہم نے وہ اس کو ری وزٹ کر کے جو ٹارگٹ ہے اس کو $32.9 بلین کر دیا. لیکن ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، انرجی کی جو پرائسز ہیں ایکسپورٹرز کے لیے، مین ایریاز تو یہی ہے نا سر. ہاں بالکل، یہ مین ایریاز ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. یہاں پر ہمیں فوکسڈ فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹس ہوں اور ہم خطے کے باقی ممالک کے ساتھ کمپیٹیٹو ہو سکے. یہ 15 سینٹ 16 سینٹس پر بجلی، یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کوئی سنگل ڈیجٹ
میں آئے گا، لیکن چونکہ یہ وار کی سچویشن بھی تھی تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. ہم جس طرح اب یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو پرائسز ہیں آئل کی یہ واپس آئیں گی تو کچھ تھوڑا سا بریدنگ سپیس اور ملے گا. لیکن میکرو لیول کے اوپر گورنمنٹ کی اچیومنٹس ہیں اور ان کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. 2.5% سے 2.7% اور اب 3.7% تک. تو ہمارے اتنے اچھے حالات نہیں تھے، لیکن ہم سٹیبلٹی ہم نے ایکوائر کی ہے. اس کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے نچلے طبقے تک، تاکہ جو غریب ہے اس کا چولہا جو ہے وہ جل سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس جو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے اس میں ہمیں جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کو تھوڑا سا ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سیمنٹ کی پرائسز ہیں، سٹیل کی پرائسز ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں. اور کارٹل بھی تو بنے ہوئے ہیں نا، وہ بھی تو بتا کارٹل بنے ہوئے ہیں کہ وہ پروڈکشن کم کر دیتے ہیں اور پرائس نیچے نہیں آنے دیتے. تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. جب ان پٹ کاسٹ کم ہوگی تو کنسٹرکشن کا کام چلے گا. بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے آگے موو فارورڈ کرنے کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور بھی اچھا اقدام کیا، جو کہ 10 ملین تک سبسڈائز لون دیے ہیں اپنا گھر اسکیم کے لیے، جو 20 سال کی آسان اقساط میں، اور اسپیشل ریٹ اس میں 5% کے اوپر 10 سال تک، اور اس کے بعد نارمل مارکیٹ ریٹ اس کے اوپر لگے گا. لیکن یہاں سے یہ اسکیم بھی باقی اسکیموں کی طرح ہمیں خدشہ ہے کہ ناکام نہ ہو جائے، کیونکہ اس کی جو ان پٹ ہے وہ پلاٹس ہیں اور وہ سستے اور سبسڈائز ریٹ کے اوپر پلاٹس ہیں. اگر 20-25 لاکھ 30 لاکھ روپے کا پلاٹ ملے گا تو اس کے اوپر کنسٹرکشن ہو کے کروڑ روپے میں گھر 5 مرلے کا بن سکتا ہے. تو وہ نہ G6 میں بن سکتا ہے، نہ G7 میں، G14 میں بھی 7 کروڑ روپے کا گھر ہے. ایک تو اس 10 ملین کو جو ہے وہ تقریباً 30 ملین تک لے کے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ مڈل کلاس کے لوگ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور دوسرا، جو ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں ان کو جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کو وقت پہ اپروولز دیں تاکہ وہ ڈیولپ کر کے ہاؤسنگ کے پروجیکٹس وہ کم ریٹ کی جو پراپرٹی ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آئیں اور ان پہ گھر بنے، تاکہ یہ جو ہم 20 ملین ہاؤسنگ یونٹس کی ڈیفیشنسی میں اور ہر سال اس میں 0.7% کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس گیپ کو ہم برج کر سکیں. ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد بجٹ کیسا رہا اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رانا صاحب، انفیکٹ گفتگو جو آپ کر رہے تھے تو ہدف تنقید FBR بھی تھا، بٹ آپ کے اپنے دور حکومت میں آپ کی پرائرٹیز کے اندر بھی کہیں FBR شروع میں تھا. آپ شبر زیدی صاحب کو لے کے ریفارمز کرنا چاہ رہے تھے، پھر ٹیکس بیس بڑھانے کی بات کی تھی. اس وقت وزیر خزانہ اسد عمر صاحب فرماتے تھے کہ جی ہمارے پاس تو نادرہ میں ڈیٹا پڑا ہے، 7.5 لاکھ لوگ ہیں ٹیکس اویڈرز ہیں، ٹیکس دے سکتے ہیں، ہزار گھر کے گز کے گھر میں رہتے ہیں، لگژری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، بیرون ملک وزٹ پہ جاتے ہیں فیملی سمیت. کچھ بھی نہیں ہے سر آپ نے. اور اب آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت تو ہے نا سر، تو کوئی ایگزامپلری بجٹ دے کے وفاق کو بتا دیں کہ یہ مثالی بجٹ یوں ہوتا ہے. یہی شرازی صاحب، ایک تو یہ بھی بات ہو رہی تھی یہاں پہ کہ حالات بڑے، یہ بھی 2 ماہ پہلے تو جنگ شروع ہوئی ہے، 2-2.5 ماہ پہلے. تو انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا جو ٹارگیٹ ہے انہوں نے پچھلے سال رکھا تھا، میرا خیال ہے اس سے جنگ کا تعلق نہیں ہے، کوئی جنگ کا تعلق نہیں ہے. اور جو اکنامک سروے ہے وہ 9 ماہ کا آیا ہے، تو اس میں تو جنگ کا امپیکٹ بھی فرینکلی 1 ماہ کا بھی امپیکٹ نہیں ہوئے گا میکسیمم. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو، میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں، ان کو کم از کم 400 سال چاہیے. 400 سال جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے نا، یہ ان کو 4.25 سال ہو چکے ہیں حکومت میں آئے ہوئے، 4.25 سال. صحیح. اور یہ شہباز شریف کا 5واں بجٹ ہے. جی ہاں بالکل ایسے PDM کو ملا کے. ظاہری بات ہے، اگر وہ کسی اور جماعت کی تھی تو مجھے بتا دیں آپ. بالکل ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی 5واں بالکل 5واں ہے نا، بالکل. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اکانومی اس سے پہلے 6% اور 6.25% 2 کنزیکٹیو ایئر گرو کی ہے، 2021 میں اور 2022 میں، جو ہمارے PTI کے اور عمران خان کے دور تھے. اس کے بعد اب اکانومی پچھلے 4 سال کی جو حکومتی نمبر ہے
حکومتی نمبر ہے. آج میں نے پارلیمان کے اندر کھڑا ہو کے بھی کہا کہ میں ایک میرا جو فگر ہے, ایک نمبر ہے, ایک ان کے کسی ممبر نے وہاں پہ کہا کہ یہ نمبر غلط ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, آپ کھڑے ہو کے بتائیں آپ کون ہیں جس نے یہ بولا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اگر میرا ایک نمبر بھی غلط ہو میں استعفیٰ دوں گا, نہیں تو آپ استعفیٰ دیں. دیکھیں 2.3% اکنامک گروتھ کا نمبر ہے پچھلے 4 سال کی جو ایوریج ہے حکومتی نمبرز کے مطابق. ہم اس کو بھی کنٹیسٹ نہیں کرتے, ان کی نمبر فجنگ, ان کی فگر فجنگ, ہم اس کو بھی چیلنج نہیں کرتے. 2.3%. آپ کو پتہ ہے جنوبی ایشیا جس خطے میں ہم پاکستان واقع ہے اس کی جو ایوریج گروتھ ہے وہ 6.25% ہے. بھوٹان کی اکانومی 5.5% سے گرو کر رہی ہے. نیپال جیسے ملک کی اکانومی 4.5 سے 5% گرو کر رہی ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے 4 سال ہیں. پاکستان نے جنگیں بھی دیکھیں, پاکستان نے کلائمیٹ کیٹاسٹرافیز بھی دیکھیں, زلزلے بھی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں پچھلے 100 سال ماڈرن اکانومی میں کرونا سے بڑی, میرے بھائی یہ بتا رہے تھے جھانکی بات کریں, کرونا سے بڑی وبا دنیا میں آج تک نہیں آئی. ان کے دور میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. اس کے باوجود اکانومی 4 کنزیکٹیو ایئر ہو چکی ہیں, اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کے پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 4 کنزیکٹیو ایئر اکانومی ایک دفعہ بھی 4% اکنامک گروتھ کا ہنسا اچیو نہیں کر پائی. وہ ضرور کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن چلنے نہیں دے رہی حکومت کو, نہ پارلیمان کو اب چلنے دے رہے ہیں. کل جو آپ نے کیا ہے سر, وہ بجٹ سکون سے بیٹھ کے سنتے, تنقید کرتے, کبھی IMF کو خط لکھتے ہیں, کبھی آپ امریکی سینیٹرز کو خط لکھ دیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ. تو یہ دیکھیں, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں شرازی صاحب, آپ یہ بڑے گلے پھاڑ کے کہتے تھے کہ جی ان کے ایک وزیر تھے اور سارے وزیر جب یہ تھے کہ IMF کی غلامی نامنظور. صحیح. میں آپ کو ایک ذرا آپ کے ناظرین کو بتاؤں, تاریخی حوالہ بھی دے دوں. دنیا میں جس ملک نے سب سے زیادہ IMF پروگرام کیے ہیں اس کا نام ہے پاکستان. پاکستان سے زیادہ IMF پروگرام دنیا میں کسی ملک نے کیے. نمبر 1 ہے جی, یہ بھی ریکارڈ ہے. اور 91 سے لے کے آج تک 11 پروگرام ہوئے ہیں. صحیح. ہمارا اور جنرل مشرف کا اگر دور نکال دیں تو 9 پروگرام بنتے ہیں, اور 9 پروگرام ان تجربہ کاروں نے کیے ہوئے ہیں 1990 سے لے کے. ٹھیک ہے, نون لیگ کی حکومت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی لیے ان کو لوگ ووٹ نہیں اب ڈالتے, یہ سمجھتے ہیں کہ 1990 کی دہائی میں ہے کہ جو بات کہہ دی, جو جھوٹ سچ کر دیا. اب یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے, اب نالج کا زمانہ ہے, اب لوگوں کو پتہ ہے. 97 سے لے کے اب تک جب بھی نون لیگ کی حکومت ہے یہ 3 دفعہ یہ IMF پروگرام پہ گئے ہیں. تو یہ IMF کی جو باتیں ہیں نا, IMF پہ لگایا کس نے پاکستان کی اکانومی کو؟ ان لوگوں نے, تجربہ کاروں نے. نون لیگ کی یہ سینٹر اور پنجاب ملا کے 12ویں دفعہ ہے. پیپلز پارٹی کے بھی یہی حالات ہیں, ان کی بھی سینٹر اور سندھ ملا کے ان کی بھی کوئی 12 دفعہ حکومت کر چکے ہیں. سو میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کے پاس, مجھے بجٹ ڈاکومنٹ میں مجھے بتائیں کہ روڈ میپ کیا ہے اکنامک ریکوری کا, اکنامک گروتھ کا. پاکستان کی جو شرح ہے, آبادی کی شرح میں اضافہ ہے وہ تو 2.5% ہے, اور آپ کی 4 سال کی جو آپ کی گروتھ ہے وہ 2.3% ہے. اس کے بعد ایکسپورٹ کی میں بات کریں, 2013 سے 2018 تک جب نون لیگ کی حکومت تھی آپ کی ایکسپورٹ تقریباً $1 بلین کم ہوئی تھی. جس لیول پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی 2013 میں, انہوں نے 18 سے اسے $1 بلین کم کر دیا. گروتھ تو آپ چھوڑ دیں. صحیح. اب جس لیول پہ ہم چھوڑ کے گئے ہم نے $8 بلین کی ایکسپورٹ میں اضافہ کیا. $8 بلین, 24 سے 32. صحیح. ٹھیک ہے, پاکستان کی تاریخ میں جتنی ایکسپورٹ ہوئی اس کا 25% ہم نے 3 سال میں بڑھا دیا. آج ہم جب ختم کر رہے ہیں, سردار صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے, ہم $2 بلین اس سے نیچے ہم ختم کریں گے. بڑھوتری تو چھوڑ دیں. اس کے بعد روزگار کی آپ بات کر رہے ہیں, روزگار پہ آ جائیں. ہمارے 3 سال کے اندر جو ہم نے ہر سال جو نوکریاں پروڈیوس کی ہیں وہ 1.9 ملین, 19 لاکھ نوکریاں ہر سال ہم نے پیدا کی. ان کی حکومت کا جو نمبر ہے وہ 1 ملین ہے. اور اب جو پاکستان کی شرح ہے آپ کو کم از کم 18 سے 20 لاکھ نوکری آپ کو ہر سال پروڈیوس کرنی پڑے گی. انکم انیکوالٹی پہ آ جائیں. یہ میں آپ کو 4 سال کا بتا رہا ہوں, اور جب انہوں نے دبائی پھیری ہوئی ہے, پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں. انکم انیکوالٹی 27 سال کی ہائیسٹ لیول پہ ہے. جو امیر اور غریب کا فرق ہے وہ 27 سال میں ہائیسٹ ہے. جو آپ کی GDP, جو آپ کی FDI ہے وہ 1974 کے بعد لوئسٹ لیول کے اوپر ہے. کل وہ وزیر خزانہ کہہ رہے تھے 1974 کے بعد, جی وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ بڑی ملک میں آ رہی ہے, اور 90 ملٹی نیشنل تو پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں آ رہی ہے. اور ایک اور بات, جو غربت کی شرح میں اضافہ ہے وہ آج سے 5 سے 6 سال پہلے جو غربت تھی پاکستان کے اندر وہ تھی 21%. اب
अगेन इनके नंबर्स के, कल ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें आपने भी पढ़ा होगा, सही, उसमें चैप्टर 13 है मेरा ख्याल है, ये चैप्टर 12 है, जो अब गुर्बत की शरह वो तकरीबन 30% को छू रही है। और गुर्बत की डेफिनेशन आप चेक करें, गुर्बत की डेफिनेशन इन्होंने ये रखी है कि अगर एक आदमी माहाना 8500 रुपया कमाता है तो वो गरीब नहीं है। इनकी डेफिनेशन के मुताबिक भी इन्होंने गुर्बत एब्सोल्यूट टर्म के अंदर, रिलेटिव टर्म के अंदर 33% बढ़ा दी है, 21% से 30% कर दी है। उसके बाद मुझे कर्जों की जो शरह है, वो भी कर्जे 44,000 अरब से ये अब 85,000 अरब पे डबल कर दिए हैं। और मैं बारहा हर जगह ये कहता हूँ कि जितना टैक्स कायद आज़म से लेके इमरान खान ने इकट्ठा किया था, शहबाज शरीफ माशाल्लाह अपने 5 सालों में अगर अगले साल उन्होंने पूरे किए, जो तखमीना है ये डाल के 60,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। और एक आखिरी चीज़ जो सेल्स टैक्स था, ये सेल्स टैक्स जो है ना, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट सोर्स है महंगाई का, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे दौर के अंदर 1800 अरब रुपया सेल्स टैक्स हम इकट्ठा कर रहे थे। आपको पता है इस साल जो सेल्स टैक्स इकट्ठा करने का तखमीना है, मैं जो बता रहा हूँ, वो 4900 अरब रुपया है। और लेट मी फिनिश, मैं आपको सिर्फ ताकि इन्होंने कहा जी तो बड़ी लंबी चार्जशीट हो गई है ना, जो हमारी नॉन टैक्स इनकम है, जो नॉन टैक्स इनकम का, और नॉन टैक्स इनकम की वो सोचें जो पिछले साल है, वो नॉन टैक्स इनकम कहाँ से आई है? एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से आई है। ये तो कोई रिफॉर्म्स करके नहीं आई, कोई प्राइवेटाइजेशन कोई चीज़ नहीं आई। एक वो ही है, एक क्योंकि हमने कर्जे इतने ले लिए हैं, वो जो स्टेट बैंक का मुनाफा है उसके अंदर 170% इजाफा हुआ है। मैं लेट मी फिनिश, आखिरी सेंटेंस है। सो ये आपका, और इस साल आपने जो आपने बोरिंग करनी है ना, वो आपने 7,020 अरब रुपया बोरो करना है, और पिछले साल से जो कि 550 अरब रुपया ज़्यादा है। और पहली दफ़ा ये हुआ है कि वफाक ने सूबों से पैसे ले लिए, वो तो खैर बात हम पहले भी गुलज़र साहब ने देखा ना, फिर बहुत लंबी चार्जशीट होगी, पता नहीं पॉइंट्स आपको याद रहे भी कि नहीं रहे, लेकिन अगेन सोलो करना बनता अब लगता बिल्कुल हाँ सर, आतिफ साहब के साथ सोलो करना बनता था। लेकिन अगेन जो आम आदमी है वो तो वाकई सब की मुश्किल में है, और गुर्बत की जो शरह है बड़ी है, 47% बलूचिस्तान के अंदर कहा जा रहा है। ओवरऑल तो खैर जो बता रहे थे, बट बलूचिस्तान के अंदर इसकी शरह 47%, इसका मतलब है हाफ ऑफ द प्रोविंस इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो सर ये डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, इसको एड्रेस करने के लिए तो कुछ भी नहीं है वक्त के पास। देखिए पहले तो मैं ये भाई की बातों का जवाब दूंगा कि पीटीआई से ना बातें जितनी मर्जी करवा लें, काम जो है वो बिल्कुल 50 लाख नौकरियां, 10 लाख घर, वो कहाँ थे? मुझे याद है अच्छी तरह। अब जो पीटीआई बार बार एक बात करती है जी कि इनको वोट नहीं डालो, सिर्फ एक चीज़ की वजह से जो इनका जो वोट बैंक पड़ा भाइयों को, वो इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है, और पूरी टीम चाहती है वो जेल में रहे, जेल में ही रहे, पड़ा रहे, वोट कोई एक इनमें से बंदा जो है ना वोट दिखा दे। मुझे याद है अच्छी तरह जब आखिरी दिन चाह रहे थे, हमारे भाई को भी याद होगा, 3.5 साल जब गवर्नमेंट के पीटीआई के चले थे तो लोगों की चीखें निकल गई थी। लोग कहते थे यार किन एक्सपीरियंस लोगों को हमने बिठा दिया है, और हमें लोग उस समय लोग जोड़ते थे हाथ सियासतदानों को, यार जोर से मजीद टिकट लेना, पीटीआई की नहीं लेना। अच्छा वो छक्का कौन सा लगा? वो वोट बैंक वाला, वो साहब मैं बात कंप्लीट करने में मुझे देखें, अच्छा पक्के जी वो अब जेल में चले गए जी। अब जेल में चले जाना कोई मेरिट नहीं है, ना लोगों की उसमें इजाफा हुआ। देखिए अब ये ऐसे ही हो गया हुआ है, खुद कह रहे हैं कि जो 60,000 अरब जो है एफबीआर ने इकट्ठा कर लिया पिछले साल से 20-30% जो हमारी इंक्रीज़ है अगर टैक्स कलेक्शन की, तो वैसे ही हो गई है, रिफॉर्म्स हुए ना, टैक्स इजाफा हुआ, टैक्स रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो आप अच्छा देखें अभी जो आप सर्कुलर डेट जो है इस दफ़ा हमारी अकोमोडेशन 0 है, वैसे ही होगी यार, किसी ने काम किया होगा तो 500 बिलियन तो फलाना बिलियन ऐसे ही हो गया, रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के आप प्रोग्राम तो देखें ना, ये जिक्र तो नहीं करेंगे, मैं कर देता हूँ। अब पहली दफ़ा जो है हमने एक स्कीम दी, आपको पता है हमारे मोटर बाइक कितने बिलियन $US का जो है, मल्टी बिलियन $US का जो है वो तेल यही खा जाते थे हमारे मोटर बाइक्स जो है। वज़ीर आज़म साहब ने बिलियंस ऑफ रुपीज़ रख के जो ईवी बाइक्स की जो स्कीम दी, वो ग्रांट्स की मद में दी, को सब्सिडी की मद में दी, सब्सिडाइज किया, अच्छा वो दिया। आपके जो ये फ़ैन है ये नज़र थोड़ी आते हैं कि ये तो बड़ा एक छोटी सी बिजली खाता होगा, उसके लिए हमने वज़ीर आज़म साहब ने स्कीम दी, पूरे का पूरा जो है वो मल्टी बिलियंस की जो है सब्सिडाइज रेट कि आप ईवी अपने वो इलेक्ट्रिक जो है वो सोलर वाले पंखे जो है वो इस्तेमाल करें। जैसे हमारे भाई ने कहा कि घरों के लिए मतलब एक कि पहली दफ़ा ठीक है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, बात की जा सकती है, लेकिन पंजाब में आप देखें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जब ये फंड हमारे को 15 लाख क्या था,
لوگوں نے بڑے اپنے گھر اس سے بہتر کر لیے، بنا لیے، یا تو پھر جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس میں پرائم منسٹر صاحب نے دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ریفارمز ہوئے. اچھا انڈسٹری کا پہیہ چلے گا. اچھا یہ گروتھ ریٹ کی بات، گروتھ ریٹ کی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اب یہ گروتھ ریٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ خود سے ویسے ہی ہماری جو ہے وہ رینکنگ، انٹرنیشنل رینکنگ کیا وہ ویسے ہی کر دیتے ہیں؟ مودی کی یا فچ کی جو رینکنگ ہے وہ ویسے ہی بہتر ہو گئی ہوئی ہے. ہر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو ہو رہا ہے. یہ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اس سے بہترین بجٹ جو ہے وہ بالکل نہیں دیا جا سکتا تھا. بجٹ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس حالت میں یہ چھوڑ کے گیا پاکستان کو نا، پاکستان تو ڈیفالٹ، وہ تو اب بھول ہی گیا نا لوگوں کو. وہ اب یاد دلانا پڑے گا کہ بھائی پاکستان تو ڈیفالٹ کر رہا تھا، ڈیفالٹ پہ کنارے پہ کھڑا ہوا تھا، مانگنے سے بھی کوئی آپ کو پیسے نہیں دے رہا تھا. آج ہماری جو ڈیفنس کی انڈسٹری ہے پوری دنیا چاہتی ہے کہ J-17 تھنڈر جو ہے ہماری، وزیر خزانہ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ اب بہت سے لوگ ہم سے، آج سعودی عربیہ ہمارے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ویسے آج ہر دوسرے دن جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی اور جو ہے پرائم منسٹر کی دنیا میں اپریسیشن ہو رہی ہے، تو ویسے ہی ہو رہی ہے. تو یہ ابھی ریسنٹلی کوئی آپ بھی گئے تھے، ہنڈریڈز آف بزنس مین کے جو ہے وہ سائن ہوئے وہاں کے اوپر، چائنا میں MOUs ہوئے. تو چائنا کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ جو ہے وہ ہوئی. پھر پرائم منسٹر کا ایک اور پروگرام ہے ہمارا. ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ اب بات کر رہے تھے جی کہ وہ ہم نے ڈیجیٹل پاکستان کے لیے جو کام کیا، 5 لاکھ تاجر جو ہے وہ استعمال کرتے تھے جو ہماری ایپ وغیرہ ہیں، اب چلا گیا 1.3 ملین کے اوپر. پہلے کوئی کر رہے تھے 60-70 ملین کے قریب جو لوگ یوز کرتے تھے، آج ہمارا یہ فگر چلا گیا ہوا ہے 130 ملین کے اوپر. پھر آپ نے دیکھا چائنا میں تو لوگ اب وہ یوز کرتے نہیں ہیں، کرنسی یوز نہیں کر رہے. بالکل ڈیجیٹل. یہ ریفارمز ہیں جو ہمارے بھائی کہنا ریفارمز نہیں ہوئی، یہ ریفارمز ہیں. تو یہ سارا جو ہے فگر جو ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے اس میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے IMF کے پروگرام ہم نے لیے، تو بھائی کیونکہ گورنمنٹ ہماری نہیں تو ہم نہیں لینے تھے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے اور ہم نے کہا کہ SFC فورم بھی بنا دیا گیا. 1 ونڈو ہے کہ اگر انویسٹر بھی اس ملک میں آئیں گے تب ان کو کم از کم 18-19 اداروں کے پاس نہیں جانا پڑے گا. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ سر اس طرح کے اقدامات سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کیونکہ رونا تو رو رہے تھے حسن اقبال صاحب کہ پتہ نہیں پاناما کا ذکر ہے کسی اور ملک کا کہ چھوٹا سا ملک ہے وہاں پہ $38 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے، اور دنیا کا 5واں بڑا ملک سر $2.5 ارب ٹوٹل. سر ملک میں سرمایہ کار اسی صورت میں آتا ہے جب پالیسیز میں کنسسٹنسی ہو، لوگوں کو اعتماد ہو، اور جو ٹیکس کی ریشنلائزیشن ہے وہ ہو. اب ہم انکم ٹیکس 62% پے کریں گے اگر لیں گے، کارپوریٹ ٹیکس 29% ہے، اور اسی طرح AOPs کے ٹیکس وہ بھی بے شمار زیادہ 45% کے قریب ہے. تو ہم ایفیکٹو ریٹ کے مطابق 62% کے قریب انکم ٹیکس پے کریں. جب اس کو بریدنگ سپیس نہیں ملے گی، یہاں کا سرمایہ کار نفع نہیں کمائے گا، تو باہر سے کوئی آ کے یہاں پہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ وہ سرمایہ کاری کرے. تو ان چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان ٹیکسز میں بھی کچھ رد و بدل ہوگا. دیکھیں ہمیشہ جب آپ نے کارپوریٹ ٹیکسز کو کم کیا تو اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوئی ہے. یہ ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے نہیں جائیں گی. بہرحال سر وی آر آن دا پاتھ آف اسٹیبلٹی. یہاں سے آگے ہماری جو ٹریجیکٹری ہے وہ گروتھ کی طرف ہے، لیکن ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو سپورٹ کیے بغیر یہ گروتھ ہم شاید اچیو نہ کر پائیں. تو ٹارگیٹڈ فیسیلیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے ایکسپورٹ کی انڈسٹریز کو. دوسرا انفورسمنٹ کی بات ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے یہ فیس لیس اب FBR کا انٹروڈیوس کروانے کا عندیہ دیا ہے ہمارے فنانس منسٹر صاحب نے، تو یہ جو انفورسمنٹ ہوگی اب وہ انفورسمنٹ ہو، ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا 10 کروڑ روپے سے جو اوپر کے اکاؤنٹس ہیں ان کو FBR کو جو بینکس ہیں ان کو یہ ڈائریکشن دی جا رہی ہیں کہ وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں. تو یہ کہیں کل اور زیادہ
اس کی وجہ سے ہراسمنٹ یا ایک وہ کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ نہ بریچ ہو. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ مارکیٹ کا آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ اور اعتماد بڑھنا چاہیے, پھر سرمایہ آئے گا. جی مناسب. لگرار صاحب انفیکٹ یہ چارج شیٹ دینا بڑا آسان ہوتا ہے, بٹ اگین وہ کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن ایک شیڈو گورنمنٹ بھی تو ہوتی ہے نا سر. تو ایگزمپلری بجٹ آپ کے پاس کہاں ہے؟ گویا کہ تنقید تو کر لی آپ کے چیئرمین نے بھی, آپ نے بھی بیٹھ کے 10 چیزیں گنوا دیں, بٹ آپ کے پاس سلوشن کیا ہے؟ کیسے ٹھیک ہوگی اکانومی؟ کیسے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی؟ احسن اقبال صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ 90 لاکھ جو پاکستانی بیرون ملک بیٹھتے ہیں وہ 40 ارب کی ریمیٹنسز بھجواتے ہیں, اور یہاں بیٹھے 25 کروڑ کوئی 32 ارب ڈالر کے ایکسپورٹس کرتے ہیں ٹوٹل. تو ہم نے تو ساری جو 75 برس اس میں امپورٹ لیڈ اکانومی لے کے چلتے رہے ہیں. تو آپ نے کون سا ایسا سر کو فارمولا دے دیا ہمیں کہ ہم کہیں کہ جی پی ٹی آئی زندہ باد زبردست؟ یہ بھی ماشاءاللہ پاکستان کی کرامات ہیں کہ یہاں پہ وزراء صحافیوں کی والی باتیں کرتے ہیں, تھنک ٹینکس والی باتیں کرتی ہیں کہ بھائی آپ حکومت ہیں, آپ نے اس ملک کے اندر وفاقی حکومت, آپ نے کوئی 20-25 سال آپ نے حکومت کی ہے صوبے اور وفاق کے اندر. آپ لوگوں کو یہ تو انڈائٹمنٹ ہے کہ ہم نہیں کر سکے. کس نے شرائع صاحب آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے حالات ایسے پیدا کیے کہ میں آپ کے پاس جانا پڑا, انہوں نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے, کہتے باندھ کے مارے آئی ایم ایف میں, ہمارے پاس پیش نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تاجروں کو سستی بجلی دیں, گیس دیں, ہم نہیں دے سکتے کیونکہ پروگرام کے نیچے کنڈیشن ہے. اچھا میں آپ کو دیکھیں نا, اور وہ کہتے ہیں وہ آپ کی وجہ سے. میں ذرا اپنے بھائی کی ذرا تھوڑی سی نا فائنینشیل لٹریسی میں اضافہ کرتا ہوں. 2.5 ارب ڈالر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اب سنی جائیں آپ آپ کو, پھر یہ فل ٹاس سے دے رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں 2.5 ارب ڈالر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 2013 جون کے اندر, جب انہوں نے تجربہ کاروں نے تیسری دفعہ حکومت لی تھی. اور آپ کو پتا ہے 2018 میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ کہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے؟ آپ کو یاد ہے؟ میں یاد کر رہا ہوں, بتائیں 20 ارب ڈالر, جو کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر 8 گنا ایک حکومت سے اگلی حکومت تک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کبھی 8 گنا نہیں بڑھا تھا. کہاں 2.5 بلین ڈالر اور کہاں 8 ارب ڈالر, سوری 20 ارب ڈالر. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایکسپورٹ کی کہانی سنا چکا ہوں. بجلی ہم 9 سینٹ پہ دے رہے تھے ہمارے دور کے اندر, پی ٹی آئی کے دور کے اندر, جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو 18% بجلی کی کھپت میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ جو بجلی کے مہنگے کارخانے, شرعی صاحب اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہے بجلی کے جو مہنگے کارخانے ہیں وہ 2013 میں کس نے لگائے؟ ابھی وہ گلگت بلتستان میں جا کے کہہ رہے تھے کہ یہاں 24-20 گھنٹے لائٹ ہی نہیں آتی. ایک پاور پلانٹ کی کیپیسٹی پیمنٹ, میں آپ کو بتاؤں, ایک پاور پلانٹ کی کیپیسٹی پیمنٹ صرف ایک پاور پلانٹ کی 110 ارب روپیہ ہے. یہ بھی بات کر رہے تھے کہ سرکولر ڈیٹ میں, سرکولر ڈیٹ پچھلے سال آپ نے کمرشل بینکوں سے بورو کر کے 1280 ارب روپے آپ نے بورو کر کے آپ نے سرکولر ڈیٹ کم کیا, اور آپ نے لوگوں کو 3.43 پیسے لوگوں کے فی یونٹ کے اوپر آپ نے بجلی کے بلوں میں لگا کے بھیجیں گے, اور 6 سال لگا کے بھیجیں گے. اور سرکولر ڈیٹ آج جب ہم بات کر رہے ہیں 1820 ارب روپے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایس او ایس کے جو لاسز ہیں وہ 1 ٹریلین ہے. ایس او ایس کے لاسز ہیں. پرائیویٹائزیشن میں جو بات بتائیں, آپ نے کہا تھا کہ ہم 10 ادارے سال پرائیویٹائز کریں گے. بجٹ پچھلے سال کی بجٹ اسپیچ دیکھ لیں کہ 10 ادارے پرائیویٹائز ہونے تھے. مجھے بتائیں, میں اس میں بھی نہیں جاتا کہ وہ ٹرانزیکشن ٹھیک تھی, وہ ایک پرائیویٹائزیشن کی, کیونکہ ان کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. پرائیویٹائزیشن سن لیں, پی آئی اے یہ بھی لگے رہے, اس وقت بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن تھی. کس نے کیا؟ 60 ارب روپیہ جو ہے وہ ہر سال وہ ڈبو رہا تھا. کس نے کیا؟ فرسٹ وومن بینک کس نے کیا؟ آج جو لسٹ ہے وہ کس نے اس کو ہو رہے ہیں, جینکوز بھی ہو رہی ہیں, یہ آپ کی بجلی کے کارخانے بھی جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ڈسکوز بھی, وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ بار بار گروتھ ریٹ کی بات کر رہے ہیں. گروتھ ریٹ جو لارج مینوفیکچرنگ یونٹس کے اس کے اندر ہے یہ 6% ہے. پچھلے ہمارے سال میں 6% ہے. آپ یہ انٹرنیشنل کمپنیز کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے پچھلے سال کا بی وائی ڈی کا صرف ریسرچ بجٹ کتنا ہے؟ $10 بلین صرف اس کا ریسرچ بجٹ. بی وائی ڈی نے آ کے اپنا کارخانہ یہاں پہ لگایا. جیلی کا دیکھیں, جیلی نے اپنا کارخانہ یہاں پہ آ کے لگایا. تو یار یہ انٹرنیشنل کمپنیز نہیں ہیں, دنیا کی وہ سیکنڈ لارجسٹ اکانومی جو ہے چائنا, وہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ یونٹ لگا ہے. ابھی جو ہے آپ کی یہ لیتھیم بیٹریز کے کارخانے لگ رہے ہیں, کوئی 250 کے قریب جو ہے انڈسٹری جو ہے وہ اس میں آپ کے اسپیشل اکنامک زون کے اندر جو ہے وہ لگ چکی ہے. 4% جو ہے گروتھ ریٹ وہ سروسز کا تھا. یہ پاور پلانٹس کی بات کر رہے ہیں, بھائی پاور پلانٹ جو ہے اس گورنمنٹ نے تھوڑی آ کے لگائے, وہ تو ہم نے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو ان کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں, 70% کے اوپر ہم نے $9 بلین اس گورنمنٹ میں ہماری پالیسی میں $9 بلین کے سولر پینلز لگے ہیں. ہماری جو ڈپینڈنسی باہر کے اوپر تھی وہ آج ٹوٹل 30% رہ گئی ہوئی ہے, جو ہماری انرجی کی جو 70% تو ہم خود کر رہے ہیں پروڈیوس.
یہ جو لاسٹ سر، اسٹیپ ہم نے وقت ختم گورنمنٹ ہو کا رہا لیا ہے، یہ اگر بیٹری کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے تو یہ 30% بھی انشاءاللہ ریڈیوس ہوگا. 4% کا گروتھ ریٹ سر لاسٹلی آپ سے جاننا چاہوں گا، اچیو کر لے گی گورنمنٹ جو موجودہ 4.1% ہے. سوری 4.1%. 4.1%. ہاں دیکھیں لاسٹ ٹائم 3.7% ہوا، ٹارگیٹ تھا 4.2% کا، اس دفعہ رکھا ہے 4.1% کا، ایمبیشیس ہے. اب دیکھیں کہ یہ کیسے پورا ہوگا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے پورا ہو، ہماری سکن سیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پورا ہو. ایمبیشیس ٹارگیٹ ہے، اللہ کرے. تاجر بھی جب دعا کا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دوا کی کہنے کی تھوڑی بہت کمی ہے. ناظرین آج کے پروگرام کا یہ اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.